اس اسٹرکچر کا ہی ایک اور سینٹینس ہے. اٹس اے کائنڈ آف وومن امپاورمنٹ موومنٹ which could be started from Asia and Africa to integrate the middle and lower classes and countries to a level of the West elitist mindset to progress through sports and education. اس میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایک طرح کی عالمی تحریک ہے، عالمی سلیبس کی جو تحریک ہے. یہ عالمی سلیبس جو ہے وہ عالمی ادب کے تناظر میں ظہور پذیر ہو رہی ہے. یعنی جس طرح عالمی ادب کے اندر دنیا بھر کے بڑے جو ذہن ہیں وہ انسانیت کا استحصال کے خلاف جہاد کا جو وہ پرچار کرتے ہیں یا درس دیتے ہیں، اس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اب عالمی ادب کے بعد جو ہے وہ عالمی سلیبس کی ضرورت ہے تاکہ تمام انسان جو ہے وہ برابری کی بنیادوں پر ترقی کر سکیں اور ان کی اصلیت جو دیانتداری ہے یا ایمانداری ہے یا جو فیاضی ہے وہ ہو سکے. لوگ آدھا طبقہ زندگی کے لوگ انتہائی خوشحال اور آدھا انتہائی بدحال ہوتے ہیں. جو خوشحال ہوتے ہیں ان کی بھی دیانت کا اندازہ نہیں ہو پاتا، اور جو بدحال ہوتے ہیں وہ بدحالی کی وجہ سے ان کی دیانت اور امانت کا اندازہ نہیں ہو سکتا. تو اس طرح سے ریاست جب وسائل، یہ تین وسائل جو اوپر میں نے ڈسکس کیے ہیں، تعلیم، معیشت اور خاندان سازی کا رول، تو اس میں یہ وومن امپاورمنٹ کی جو ہے وہ تحریک ہے، اور اس کا آغاز ایشیا افریقہ سے ہوگا، کیونکہ ایشیا افریقہ ایز کمپیئر ٹو ویسٹ مڈل اور لوئر کلاسز کی سطح پر ہے. تو یہ ڈیمانڈ کرے گا کہ ہمیں جو ہے وہ عالمی سلیبس دیا جائے. جس طریقے سے ویسٹ کو ویسٹ بنایا گیا، وٹ میڈ ویسٹ دا ویسٹ، وہی سلیبس ایسٹ اور ایشیا افریقہ میں دیا جائے. مڈل لوئر کلاسز اور جو لوگ ہیں، کنٹریز ہیں، کانٹیننٹس ہیں، ان کو جو ہے وہ انٹیگریٹ کیا جائے، ان کی سطح زندگی بدلی جائے، ان کو بڑھوتری دی جائے عقلی اور معاشی اور سماجی خاندان سازی کی آزاد ذرائع روی سے، تاکہ دنیا کا جو فرد جہاں سے چاہے رشتہ کر سکے، جہاں تعلق بنانا چاہے بنا سکے، تاکہ وہ کسی تعلیمی، معاشی ناہمواری یا طبقاتی کشمکش کی وجہ سے کنڈیشن ہو کر جو انسانوں کی تقسیم ہے اس کا وہ شکار نہ ہو جائے. تو یہ وومن امپاورمنٹ کی بیسیکلی ایک تحریک ہوگی جو افریقہ سے سپورٹس کی بدولت شروع ہوگی. پہلی افریقہ سے جب ان کو فاقہ کشی سے نکال کر اسرت میں لانا ہے، راحت میں اور تھوڑی سی خوشحالی میں لانا ہے، تو سب سے پہلے تمام افریقہ کے اور ایشیا کے انتہائی غریب اور پسماندہ جو ایک نسل ہوگی اس کو سپورٹس کے ذریعے معاشی طور پر فیسلٹیٹ کیا جائے گا. اور اس کے بعد پھر ایک آرٹس کی جنریشن بنے گی 20 سال میں، وہ اگلے 20 سال میں ایک سائنس کی، اور اس طریقے سے 60 سال میں پورے عالم انسان کو جو ہے وہ آرٹس اور سائنسی اور سماجی، قانونی، آئینی ہر دو لحاظ سے خوشحال کر دیا جائے گا. تو اس وومن امپاورمنٹ کی جو انقلاب کی بنیاد ہے وہ ایشیا اور افریقہ سے ہوگی. یہاں کے لوگ جو ہے وہ کانفرنسز اور سیمینار کرائیں گے اور آواز اٹھائیں گے کہ اب دنیا کا جو انصاف ہے وہ عدالتوں سے نہیں جڑا ہوا ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف تعلیم اور معاشی آزادی سے اور اس آواز کے ساتھ اور اس ماحول کے ساتھ اور اس سطح کے ساتھ جس کی بنا پر یورپ جو ہے وہ قائم ہے. یورپ نے جو عقلی ارتقاء ہوا ہے، اس عقلی ارتقاء کو وسائل اپنے پاس گٹھے کر کے محدود کیا ہوا ہے، اور عقلی ارتقاء کو اپنے تک محدود کیا ہوا ہے.